فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ کنڈی صاحب، مسلم لیگ نون کافی جوڑ توڑ کر رہی ہے، ایم کیو ایم سے باضابطہ اتحاد ہو گیا، بی اے پی سے گفتگو جاری ہے، بلوچستان جائیں گے، میاں صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہو گیا ہے، لگ رہا ہے کہ پھر سے کوئی ستارے جڑ رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کیا یہ طے کر چکی ہے کہ اس نے سولو فلائٹ ہی کرنی ہے؟ کوئی انتخابی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ماحول نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بالکل آپ کی بات درست ہے۔ پی ایم ایل این اپنے جو ہے وہ اتحاد اور واٹ ایور جو بھی سندھ میں ایم کیو ایم کے ساتھ یا جی ڈی اے کے ساتھ یا پھر بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، ان کا ایک جمہوری حق ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے اس کا جو اس وقت جو پروگرام ہے وہ اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے شاید کچھ جگہوں پہ ہمارا کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ انویسٹمنٹ ہو جائے، لیکن ہمارا ایسا کوئی اتحاد کا پلان نہیں ہے۔ ہم اپنے مینیفیسٹو پر ہی جو ہے عوام میں جائیں گے، وہ ماضی میں بھی گئے اور ابھی دوبارہ بھی ایسے جائیں گے۔ اچھا فیصل صاحب، یہ کے پی کے میں ایک نئی پارٹی بنی، پرویز خٹک صاحب نے پارلیمنٹیرین بنائی، پنجاب میں جہانگیر ترین صاحب نے ایک پارٹی بنائی، تو ان لوگوں سے بھی آپ کے رابطے ہیں؟ ان کو آپ اگر وہ آمادہ ہوتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر، آپ تیار ہوں گے؟ یا جس طرح بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کنگز پارٹیاں بن جاتی ہیں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، تو ان کو آپ کنگز پارٹی سمجھتے ہیں؟ ایسا سچ ہمارے رابطے نہیں ہیں ان پارٹیوں کے ساتھ، نہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ہیں، نہ آئی پی پی کے ساتھ ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز میں اتحاد اور ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہتی ہیں۔ ماضی میں ہماری بہت زیادہ پولرائزیشن پی ایم ایل این کے ساتھ رہی ہے، اور اس کے بعد محترمہ شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، پھر مسلم لیگ کاف کے ساتھ رہی، پرویز الہی صاحب ہمارے جو ہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم رہے، کابینہ میں بھی ان کے وزراء رہے۔ تو فیوچر میں پولیٹیکل پارٹیز جو فیلڈ میں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی کے ساتھ کہیں نہ کہیں مذاکرات بھی کبھی ہوتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ قبل از وقت ہے، میں کہوں کہ ان کے ساتھ ہمارے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، لیکن آج تک ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہوا اور نہ ہمارے کوئی ایسے ڈائلاگز ہوئے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب سے تو زرداری صاحب کے بہت اچھے مراسم رہے اور وہی ان کو اس حکمران اتحاد کی طرف لے کے گئے، لیکن اب لگتا ہے کہ کوئی زیادہ رابطہ نہیں ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہوئی؟ حالانکہ تلخیاں تو نون لیگ اور مسلم لیگ کاف اور چودھری صاحبان میں زیادہ تھیں، آپ کے ساتھ تو وہ شریک اقتدار پہلے بھی رہے ہیں۔ دیکھیں، دوریاں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا، ہر پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ایک پروگرام ہوتا ہے، کس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں، کس کے ساتھ اتحاد کریں۔ تعلق یا وہ کہیں تو ہمارا کبھی نہیں ٹوٹا۔ ہماری پارٹی کا، ہماری پارٹی لیڈرشپ کا، خاص کر پرویز زرداری صاحب کا تعلق جن جماعتوں کے ساتھ کے لیڈران کے ساتھ رہا ہے، ہماری غمی خوشی رہی ہے، آتے جاتے رہتے ہیں۔ پولیٹکس دیکھیں، پرویز الہی صاحب جب شجاعت صاحب ہمارے ساتھ 2008 کی پارلیمنٹ میں جو ہے ہمارے ساتھ اتحادی جماعت بھی تھے، ڈپٹی وزیر اعظم تھے ان کے، اور وزراء بھی تھے۔ اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں چلے گئے، پھر عدم اعتماد میں ہمارے ساتھ آ گئے۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اب پولیٹیکل پارٹیز دیکھتے ہیں کہ ان کو کون سی جماعت جو ہے وہ فائدہ یا نقصانات دیتی ہیں، لیکن تعلق اپنی جگہ پہ ہمارا تعلق تو ابھی بھی پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بالکل تعلق ختم کر دیا۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، احترام، عزت، احترام وہ اپنی جگہ پہ، ہم ان کا عزت اور احترام بھی کریں گے۔ ہر پولیٹیکل لیڈر کا ہم احترام بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، لیکن سیاست پھر جو ہوتی ہے تو اپنی اپنی ہوتی ہے۔ نہیں، لیکن آپ تو خورشید شاہ صاحب ہوں یا باقی روز کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ڈیل کر کے آگے، میاں نواز شریف صاحب جیل سے ڈرتے ہیں۔ آج بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ 8 تاریخ، مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ جو آئے ہیں باہر سے وہ 8 تاریخ کا ٹکٹ کٹوا لیں، وہ اس وقت بھاگ جائیں گے، ان کا پاکستان میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اچھے تعلقات کی نشانی تو نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، ماضی میں آپ نے ایک پارٹی کو دیکھا جو گالن گلوچ کی پارٹی تھی، بلو دی بیلٹ باتیں کرتی، ان کی لیڈرشپ ان کو شاباشیں دیتے تھے کہ جو زیادہ گالیاں نکالتا تھا یا جو زیادہ جو ہے وہ مطلب تلخ یا کہیں یا اس کی مطلب ہے کہ بے توقیری وغیرہ کرتے تھے۔ دیکھیں، میاں صاحب ہیں، جو بھی ہمارے کے لیے احترام ہے، لیکن سیاست ابھی ہے۔ دیکھیں، خورشید شاہ صاحب نے یہ باتیں کی، لیکن پرسوں وہی ڈیلیگیشن خورشید شاہ صاحب پہ کال آن کرنے کی ہمارے تعلق ہے۔ شہید احمد صاحب کی شادی پہ بھی جو ڈیلیگیشن کراچی آیا تھا، شادی پہ بھی آئے تھے، اور جو بات کی، کیونکہ جب میاں صاحب وغیرہ نارملی حکومت میں نہیں ہوتے، وہ ملک سے باہر ہی ہوتے ہیں۔ یہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو اعزاز حاصل ہے، یا پریزیڈنٹ زرداری صاحب بھی ہوتے ہیں جب جو بھی مشکل وقت ہو انہیں پاکستان میں گزارا ہے، چاہے جیل میں گزارا ہے، جیل سے باہر گزارا ہے، پاکستان سے باہر کبھی بھی نہیں گئے۔ کسی بھی صورتحال میں انہوں نے پاکستان کی عوام کو، اپنی پارٹی کے ورکروں کو نہیں چھوڑا۔ لہٰذا نارملی یہ
ان کی مطلب ہے کہ ایک تاریخ رہی ہے میاں صاحبان کی کہ جب وہ حکومت میں ہوتے تو پھر وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں, پھر وہ عوام میں نہیں ہوتے. لہٰذا اس لحاظ سے سابق وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بات کی کہ شاید جو ہے ان کو وہ چیزیں حاصل نہ ہو, کیونکہ آج تو بہت کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پنجاب ہم کلین سویپ کر رہے ہیں, پاکستان کو بھی کلین سویپ کر رہے ہیں, پھر اتحاد بھی بنا رہے ہیں. لیکن دیکھیں جب 8 تاریخ کو بکسے رکھے جائیں گے اور ووٹ ڈالے جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ کس طرح کلین سویپ کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, آپ سے پہلے فیصل کریم کنڈی صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک بڑی اچنبے کی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے جو 3 سال 4 سال حکومت کی ہے وہ سارا صحرا زرداری صاحب کو جاتا ہے, اور آپ نے ہر ڈوبتے وقت میں چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت کو بچانے کی کوشش کی ہے, اور یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی. زرداری صاحب نے کہا تھا کہ سندھ کی طرف دیکھنا نہیں, وفاق میں بچا لوں گا. دیکھیں اگر وہ سندھ کی طرف دیکھ بھی لیتے اس وقت کی حکومت تو کیا کر لیتے. اور مصطفیٰ کمال صاحب کو میں کیا کہتا ہوں, ان کا تو بس یہی ہے, اچھی بات ہے ان کے ایک نئے اتحاد ہو چکا ہے, ہونے جا رہا ہے, جو بھی ہے اچھی بات ہے. تاریخ بھی دیکھ لیں کہ جس کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہوں ان کے ساتھ ماضی میں کیا کیا. بہت تھوڑا سا اگر ان کے پاس تاریخ کے صفحے ہوں, تاریخ اگر ان کے پاس موجود ہو تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ ٹھیک ہے ہوتے رہتے ہیں, پولیٹیکل اتحاد بھی ہوتے ہیں اور اختلافات بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو ان کے پاس اگر وہ زرداری صاحب کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہیں کریں گے تو کھائیں کہاں سے. ان کے پاس اپنا کیا ہے, خود رہے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. ہر حکومت کا حصہ بھی رہے, انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا, سندھ کے لیے کیا کیا ہے, ہر حکومت کا حصہ رہے. کون سی حکومت میں یہ نہیں رہے مجھے بتائیں, کہاں پر انہوں نے اپوزیشن کی ہے. چلے جائیں ٹریک ریکارڈ ہے, کس کے ساتھ اتحاد ہی نہیں رہے ہیں. اور پھر اگر یہ ہمارے خلاف بات نہیں کریں گے, پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہیں کریں گے تو ان کی دکان نہیں چمکے گی. تو دکان چمکانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. نہیں, ان کا یہ گلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں, انہی کے لوگ وہ مردم شماری میں شریک تھے. ہماری آبادی جو تھی 1 کروڑ 30 لاکھ ڈکلیئر کر دی. جب ہم نے شور مچایا اور مسلم لیگ نون نے ہمارا ساتھ دیا یا وزیر اعظم نے ساتھ دیا تو اس کے بعد 73 لاکھ ہمارا جو مردم شماری میں فگر بڑھ گیا. 73 لاکھ لوگ ہم نے بازیاب کرا دیے. جو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ہمارے خلاف رہی ہے اور جو شہری آبادی کے ہمیشہ خلاف اقدامات کرتی رہی ہے. چلیں ان کی بات مان لیتے ہیں, ماننے کی باتیں ہم مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے. الیکشن آئے گا نا, ان کے 73 لاکھ بندے زیادہ ہو گئے نا. الیکشن آئے گا انشاءاللہ 8 فروری کو, پھر ہم ان سے پوچھ لیں گے کیا ہوتا ہے, کس سے گیلا کریں گے, پھر بیوی کسی سے گیلا کریں گے نا. 8 فروری کو انشاءاللہ کی رات کو یا 9 فروری کو پھر ہم بات ان سے کریں گے, پھر کیا بولیں گے, پھر کیا بہانہ بنائیں گے کہ نون لیگ ہمارے ساتھ دھوکہ کر گئی ہے. اچھا نہیں, یہ بھی امکان موجود ہے کہ یہ 8-9 تاریخ کو جو ہے وہ پھر مسلم لیگ کے خلاف بول رہے ہوں گے کہ انہوں نے دھوکہ کر دیا ہمارے ساتھ. کیا پتہ 9 تاریخ کے بعد ہماری اتحادی بن جائیں. اچھا, الیکشن کے بعد بھی ایک اتحاد, دیکھیں الیکشن کے بعد بھی تو ایک اتحاد بنے گا نا. ایک تو الیکشن سے پہلے بنتا ہے, ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرے. ایک ہوگا حکومت بنانے کے لیے, حکومت سازی جب ہوگی, حکومت جب بنے گی تو کیا پتا, ہمارے تو اب تو کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہے کیا پتا کل ہمارے ساتھ ہو, ماضی میں بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں, اختلاف بھی رہے, کیا پتا پھر سندھ کی ترقی کے لیے, کراچی کی ترقی کے لیے ہماری کابینہ کا حصہ ہوں.